والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کا ایک دوسرے تخاطب کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اور ایک انداز یہ ہے کہ اس کا اور مخاطب اور مخاطب ان کا آپس میں جو رشتہ ہے اس رشتے کو لے کر خطاب کیا جائے، تو وہ خطاب انتہائی پیارا بن جاتا ہے، انتہائی محبت والا بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو خطاب کرے اور کہے: زبیر یہ بات سن لو، یہ اس کا نام لیا. اور ایک انداز یہ ہے کہ آدمی یوں کہے: اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے. تو نام لے کر جو خطاب کیا اس میں وہ چاشنی نہیں ہے، جو نسبت اور تعلق کا نام لے کر جو خطاب کیا گیا اس میں جو چاشنی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں، تو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ہے اس رابطے اور اس نسبت کا لحاظ رکھ کے کہہ رہے ہیں: اے میرے پیارو. یا ایھا الذین آمنو کا بہترین ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اے میرے پیارو. تو اللہ رب العالمین اتنے پیار سے جب خطاب کر کے جو بات کہنے والے ہیں وہ بات کتنی اہم ہوگی. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے میرے پیارو، اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرو اور اس سے توبہ کی درخواست کرو، اس کے سامنے توبہ کرو، اور یہ توبہ سچی ہو، بناوٹی نہ ہو. اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب غریب چلن چل چکا ہے. وہ چلن یہ ہے کہ انسان مضر صحت چیزوں سے تو بچتا نہیں ہے اور طاقت کی چیزیں استعمال کرتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو نزلہ کھانسی ہے، اب وہ آدمی دوا پی رہا ہے کولڈ ڈرنک کے ذریعے سے، اور پھر کہہ رہا ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. تو اس نے طاقتور چیز استعمال کی جو قوت مدافعت پیدا کر سکتی تھی، لیکن مضر صحت چیز کا استعمال کر کے اس نے اس کی طاقت کو بھی برباد کر دیا. بالکل اسی طریقے سے انسان جو نوافل پڑھتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، جو اوراد کرتا ہے، جو تسبیح کرتا ہے، یہ ساری کی ساری مقویات ہیں، ٹونکس ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فرائض کے اندر استقامت نصیب فرماتے ہیں، عبادات کے اندر اللہ رب العالمین لذت نصیب فرماتے ہیں.
اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک طاقت عطا فرماتے ہیں، اور گناہ جو ہیں یہ گناہ سارے کے سارے زہر ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک آدمی ٹونک استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہر کا بھی استعمال کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فرائض تو کرے گا ہی نہیں۔ جیسے آج کل لوگوں کے اندر ایک عام چلن ہو گیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے وظائف معلوم کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، فرائض سے غافل ہیں۔ اچھا ان سے پوچھئے تو وہ کہیں گے ہاں میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں۔ بے شک عمرہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر آپ نے اتنے عمرے نہیں کیے لیکن آپ فرائض اور واجبات کو ادا کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی بخشش فرما دیں گے، اور یہ سوال نہیں کریں گے تم نے اتنے عمرے کیوں نہیں کیے۔ لیکن ایک آدمی اتنے عمرے کر رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ تریاق استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے لیکن زہر استعمال کر رہا ہے، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب نقصان 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو فرائض سے غافل کر دیتا ہے، میاں تم 1,00,000 مرتبہ تسبیح تو پڑھ لے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین کے تسبیح کرنے والے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو سجدہ کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، زمین تو کجا آسمان پر ایک بالش جگہ باقی نہیں جس پہ فرشتے عبادت نہ کر رہے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک دفعہ طواف کیا ہے دوبارہ ان کو طواف کا موقع نہیں ملتا، اتنی کثرت ہے۔ لیکن عبادت جس کو فرائض کہتے ہیں، روزہ جس کو فرائض کہتے ہیں، نماز جس کو فرائض کہتے ہیں، اور زکوٰۃ جس کو فرائض کہتے ہیں، حج جس کو صاحب نصاب کا فرائض کہتے ہیں، اس کی طرف اگر توجہ نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زنا کرنا، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ غلطی کر سکتا ہے۔ اس طرح 1 2 اور باتیں کی، پھر کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج دیکھیے اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی حکمران سے لے کر آخری جو صفائی کرنے والا ہے، چاہے وہ بیت الخلاء کی صفائی کرنے والا ہو یا کسی جگہ کی بھی صفائی کرنے والا ہو، وہ تک جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اسی طریقے سے ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں، ان ڈیوٹی کے اوقات کے اندر ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2 جگہ جاب رکھی ہیں، ایک جگہ منشی سے سیٹنگ کی ہوئی ہے، منشی حاضری لگا دیتا ہے اور تنخواہ جو ملتی ہے اس کا کچھ پرسنٹیج وہ منشی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور باقی تنخواہ جو ہے گھر پہنچا دیتا ہے، اور دوسری جگہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے 66 اسکولوں کی تعداد اتنی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ان 66 اسکولوں کے اندر یعنی وہ اسکول جو فرضی اسکول ہیں، جن اسکولوں کے اندر وڈیروں کی گائے بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں اور غلے اور جو ہے باجرہ اور مختلف قسم کے گودام بنائے گئے ہیں، ان اسکولوں کے اندر 50 سے 100 آدمی ملازم ہیں جن کی تنخواہیں آ بھی رہی ہیں عوام کے پیسوں سے۔ یہ سرکار کے پیسے نہیں ہیں، یہ عوام کے پیسے ہیں۔ عوام کے پیسے غلط مصرف میں خرچ ہو رہے ہیں، تو جو لوگ اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں، جو یہ پیسے دے رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں گناہگاری صرف لینے والے ملازم کی ہے، گناہگاری ان حکمرانوں کی بھی ہے جو پیسے کو غلط استعمال کریں۔ تو میرے عزیزو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کنڈا لگانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری فرضی بیماریاں ثابت کر کے مہینوں کی چھٹی لینا ود پے، تنخواہ کے ساتھ، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل کو صرف نظر کر کے ان لوگوں کو ترجیح دینا جن کے مراسم ہیں، جن کے تعلقات ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے۔ یہ آپ حیران ہوں گے، یہ ملک کی نام و نمود اور ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے، رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں۔ ملک جائے بھاڑ میں، ملک کی عزت جائے بھاڑ میں، اللہ نے کیوں جائے بھاڑ میں، اور وہ لوگ بھاڑ میں جائیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، بچوں کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، اور اب جھوٹ کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ کا جھوٹ ہونے کا احساس ہی نہیں۔ تو یہ سارے زہر ہیں جو استعمال کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تم یہ ناپسند کرو کہ کوئی اس بات پر آگاہ ہو جائے کہ تم نے اس فعل کا صدور کیا ہے، تم سے یہ فعل صادر ہوا ہے۔ اس کو گناہ کہتے ہیں۔ بڑے کی نافرمانی کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور بڑا اللہ میاں سے بڑا کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑا کون ہے؟ فقہا سے بڑا کون ہے؟ محدثین سے بڑا کون ہے؟ اولیاء اللہ سے بڑا کون ہے؟ متبع سنت سے بڑا کون ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا۔ اچھا آپ یہ سوچئے کہ ہم اتنے لبرل ہوتے جا رہے ہیں، اتنے لبرل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کا دل نہ دکھے چاہے حضور کا دل دکھ جائے۔ مجھے بتاؤ تمہاری غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے؟ اس بات کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے ہم قادیانیوں کو خوش کر دیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کن کو خوش کرنے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ڈاکہ مارا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے ہمدرد ہیں، واشداء علی الکفار، اور کفار کے اوپر بڑے سخت مزاج ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ آپ مجموعی اعتبار سے مزاج دیکھیں تو مجموعی اعتبار سے مزاج یہ بن رہا ہے کہ غیر مسلموں سے ہمدردی ہے، مسلمانوں سے ہمدردی نہیں۔ فلسطین کے اندر 40,000 بچے بچیاں کاٹ ڈالی گئیں، ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، 1,00,000 سے زیادہ بے گھر ہو گئے۔ ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہاں انگریز، امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اسرائیل کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہم بڑے لبرل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ماری ہم نے آنکھیں بند کی نہیں۔ کیسی مسلمانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور اگر اس کی چھنگلیاں میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلمان جو ہے ایسے بے قرار ہوتا ہے جیسے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بخار طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین کی محنت اور اکابرین کی فکر، مدارس کی محنت، مدارس کے فکر کے نتیجے میں آج 50 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کس بات کو؟ کہ ختم نبوت کے مسئلے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی نقب لگا نہیں سکا، حالانکہ دنیا نے بے شمار دولت خرچ کی،
دنیا نے بے شمار اور کثرت بے بہا رشوت کے انتظام کیا، بے بہا لوگوں کے اوپر پیسہ لٹا کے ان کو خریدا اور کوشش کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے کسی طریقے سے ختم نبوت کے آئین کے اندر کوئی ترمیم کر لیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملا کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ملا چوکیداری کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ملا ٹھیکیدار ہیں. میں کہتا ہوں ملا ٹھیکیدار نہیں ہے، ملا چوکیدار ہیں، اور وہ اپنی چوکیداری کر رہے ہیں بغیر اسباب و وسائل کے. کوئی سرکاری سطح پر وسائل فراہم نہیں کیے جاتے، اور مدارس کے اندر علماء تیار ہو رہے ہیں، محدثین تیار ہو رہے ہیں، فقہاء تیار ہو رہے ہیں، ائمہ تیار ہو رہے ہیں، مؤذنین تیار ہو رہے ہیں، داعی تیار ہو رہے ہیں، مجاہدین تیار ہو رہے ہیں، انسان تیار ہو رہے ہیں، انسانیت کا پرچار کرنے والے تیار ہو رہے ہیں. اسلام کو اپنی اصلی شکل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں اس شکل کے اندر اسلام کی حفاظت کرنے والے محافظین تیار ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ آپ کو اگر داڑھی ٹوپی نظر آ رہی ہے تو اس میں ان علماء کا عظیم الشان کردار ہے. کوئی مسجد امام کے بغیر نہیں ہے، کوئی اذان خانہ مؤذن کے بغیر نہیں ہے، کوئی درسگاہ مدرس کے بغیر نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب محدث کے بغیر نہیں ہے، کوئی تفسیر پڑھانے والا مفسر ایسا نہیں ہے کہ وہ مفسر نہ ہو. یہ سب مدارس تیار کر رہے ہیں. تو یہ 50 سال مکمل ہونے پہ تو ایک دفعہ آپ لوگ سب کہہ دیجئے الحمدللہ، اور اس بات کا عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ختم نبوت کے محل کے اندر کوئی ایک اینٹ کے بھی نقب نہیں لگا سکے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کے لیے شکرانے کے طور پر سیمینار بھی ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان پہ. تمام پاکستان کے علماء اور صلحاء اور عاشقین اور پروانے ختم نبوت جمع ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب فرمائے اور اس کے اثرات تا دیر قائم دائم فرمائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جیسے اس کے خلاف جو جائے گا وہ زہر استعمال کرے گا، اور وہ زہر ایسا ہے جو زہر انسان کو نہیں ختم کرے گا بلکہ ایمان کو ختم کرے گا. وہ زہر ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستگی ہے اس دامن سے وابستگی کو تباہ کرے گا. تو اپنے آپ کو ختم نبوت کے سلسلے میں انتہائی جذباتی بنا لیجئے. یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ کوئی لبرل ہونے اور روشن خیالی کا معاملہ نہیں. یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھیں. اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ اگر گناہ کرتے رہے اور فرائض کی ادائیگی کی فکر نہیں کی، فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرے، اور فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بٹھا دیں. اپنے دلوں کے اندر جو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق اپنے بچوں میں منتقل کر دیں. بچوں کے اندر والہانہ جذبات، عاشقانہ جذبات پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے ان کو دیں، ان کو بتائیں تم دیکھو کہ تمہارے نبی کیسے تھے. بلکہ تمہارے نبی کیوں، سارے عالم کے نبی، سارے عالم کے نبی کیوں، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے نبی اور ساری کائنات کے ختم النبیین، خاتم النبیین، یہ عشق پیدا کرے. اور اگر لبرل ہونے کا آپ کو ہیضہ ہو گیا ہے تو یاد رکھیے یہ زہر ہے، اور اس کے مقابل جو چیزیں ہیں وہ تریاق ہیں.
اگر آپ تریاق بھی استعمال کریں اور زہر بھی استعمال کریں تو یاد رکھیے زہر پہلے اثر کر جائے گا. یہ ضابطہ ہے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے. اور گناہ کرنے کے نتیجے کے اندر دل کے اوپر حدیث میں آتا ہے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اور جب سیاہ دھبا لگتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو پروردگار اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ گناہ کرتا ہے, دھبے لگتے لگتے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کی بدعملیوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا ہے. اور یاد رکھیے زنگ لگ جانے کے بعد تالے کی اپنی چابی بھی تالے میں کام نہیں کرتی ہے. تو اس وقت سے ڈریے کہ جس وقت کے اندر دل سیاہ ہو جائے, اس وقت سے ڈریے کہ جس وقت دل کے اوپر جو زنگ لگ جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جس پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے میرے پیارو, یعنی اے وہ بندو جس کا اور تمہارے خالق کا تعلق خالق اور مخلوق والا تعلق ہے, اور خالق و مخلوق کا تعلق بیٹے سے زیادہ پیارا تعلق ہے. یاد رکھیے بیٹے کو تو آپ کہہ رہے اے میرے لگتے جگر, آپ پہلے نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے, لیکن خالق ہمیشہ ہے, حی لا یموت, حی قیوم ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. تو اس خالق نے کہا کہ میرا تمہارا تعلق جو ہے اس تعلق کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ختم نبوت کے 50 سال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک اور اس کی کوشش اور پاکستان میں آئین کا حصہ بننے کے نتیجے میں جو 50 سال پورے ہو رہے ہیں, اس 50 سال کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں, نبی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. اور نبی نے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو کہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے جو حقیقت کے اندر زہر حلال ہے, یہ زہر قاتل ہے. اور آج ہم کو جو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی دین کی, اس کی وجہ یہ کہ دل میں کہیں نہ کہیں زنگ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو روشن خیالی بہت اچھی, حالانکہ وہ تاریکی ہے. جہاں مجھے بتاؤ ماں بیٹی کی تمیز نہ ہو, جہاں باپ بیٹی کی تمیز نہ ہو, جہاں بھائی بھائی کا رشتہ نہ ہو, جہاں دادی دادی کا رشتہ نہ ہو, وہ کیسی روشن خیالی. جہاں پر حیا حواس باختہ نسل ہو وہ کیسی روشن خیالی. جہاں پر انسان اسلام تو کہہ رہا ہے کہ یہ جان اللہ کی ہے, اور وہاں پر باقاعدہ دستخط کر کے بیٹی اپنے باپ کو لے جاتی ہے ہاسپٹل میں اور باپ کو اس جگہ پہ بٹھاتی ہے جس جگہ پر بٹھا کے اس کو زہر کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہ مر جائے. یعنی پہلے تو اولڈ ہوم میں جمع کروایا جاتا تھا, وہ پھر کسی درجے میں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا, لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے باقاعدہ آفیشل طور پر ایک آدمی اپنی بیٹی کو اختیار دیتا ہے, بیٹی ڈاکٹر سے رابطہ میں, بیٹی کے لفظ اس لیے استعمال کر, بیٹے بھی ہیں لیکن بیٹی انتہائی قریبی تعلق والی ہوتی ہے. وہ بیٹی اپنے باپ کو لے کے جاتی ہے, کرسی میں بٹھاتی ہے اور باپ اس کو جو ہے الوداعی ہاتھ ملاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے زہر کا انجیکشن لگا دیجئے, اور باپ اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتی ہے. یہ روشن خیالی ہے. اس روشن خیالی کی طرف جانا چاہتے ہو, ارے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رہو. اللہ رب العالمین ہم کو اللہ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور ایک دعا پڑھ لیجئے جو دعا جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری محبت بھی مانگی تھی, تیرے رسول کی محبت بھی مانگی تھی, تیرے دین کی بھی محبت مانگی تھی, تیرے دینداروں کی بھی محبت مانگی تھی. میں وہ دعا پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک.
یعنی اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور وہ عمل جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے اس محبت کا سوال کرتا ہوں، اس عمل کا سوال کرتا ہوں، اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم نے آج اللہ سے اجتماعی طور پہ اللہ کی محبت مانگی ہے، رسول اللہ کی محبت مانگی ہے، اعمال صالحہ کی محبت مانگی ہے، ختم نبوت کے اوپر یقین کامل مانگا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور ہم کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔